الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین والاکرمین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. صدق الله العظيم. عزیزان محترم، اللہ تعالیٰ کا بڑا ہی فضل اور اس کا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو جمعہ جیسے مقدس اور بابرکت دن میں داخل فرمایا، جس دن ہم سبھی لوگ اللہ تعالیٰ کی خوب شکر گزاری اور اللہ تعالیٰ کی عبادت اور بندگی کے لیے صاف ستھرے لباس پہن کر اللہ اور اس کے رسول کے احکام پر عمل کرتے ہوئے خوشبو لگا کر مسجدوں کی طرف دوڑے آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں پر رحمت نازل فرماتا ہے جو جمعہ کے دن اللہ کے گھروں کی طرف شوق اور ذوق کے ساتھ، خشوع اور خضوع کے ساتھ، اخلاص نیتوں کے ساتھ نکل پڑتے ہیں، اور جو پہلے آتا ہے اللہ تعالیٰ اسے ایک اونٹ اللہ کی راہ میں صدقہ کرنے کا اجر و ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اسی طرح دوسرا آنے والے کو ایک جانور بڑا اس کو ذبح کرنے کا جو ہے اللہ کی راہ میں اس کا اجر و ثواب دیا جاتا ہے، اور تیسرا آنے والے کو اللہ تبارک و تعالی ایک دمبا اللہ کی راہ میں ذبح کرنے کا اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔ میرے عزیزوں، آپ حضرات نے غور کیا ہوگا، قرآن مجید اسلام یا دین کبھی کسی کے لیے زیادتی کا سبب نہیں بنا، اگرچہ کہ دین پر زیادتیاں کی گئیں، دین کے معاملات میں زیادتی کی گئی، دین اور اخلاق کے معاملات میں لوگوں نے بڑھ چڑھ کر ہماری شبیہ کو اور اسلام کی شناخت کو مٹانے کی کوششیں کی ہیں، مگر ہر پہلو سے وہ ناکام رہے۔ ہر دور میں اسلام کے دشمن رہے، ہر دور میں پیغمبروں کے دشمن رہے۔ اسلام ہی کی دشمنی کے سبب لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی دشمنی فرماتے، حالانکہ وہ میرے نبی کے اخلاق کو تو مانتے تھے، نبی کے کردار کو بھی مانتے تھے، حضور کے طریقے مزاج کو بھی مانتے تھے، مگر ان کا اختلاف صرف اور صرف اسلام کو لے کر تھا کہ وہ اسلام کو پسند کرنے والے نہیں تھے۔ اس بنیاد پر وہ حضور کو پسند نہیں فرماتے تھے۔ میرے عزیزوں، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ایک آیت نازل فرمائی: لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی، کہ یہ آیت کی شان نزول یہ ہے کہ جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکۃ المکرمہ کو چھوڑ کر مدینہ منورہ زادہ اللہ شرفا و عظمہ کو تشریف لائے، تو مدینہ کے جو صحابہ تھے انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات بتائی کہ یا رسول اللہ، ہم لوگوں نے دور جاہلیت میں، جب کہ ہم اسلام نہیں لائے تھے، جاہلیت کے دور میں قسم کھائی تھی کہ ہم اپنے بچوں کو یہودیوں کے حوالے کر دیں گے، اور ہم نے کیا قسم کی بنیاد پر، کیونکہ اس زمانے میں یہودی اہل علم تھے، اس لیے اس نسبت پر ہم نے اپنے بچوں کو ان کے حوالے کر دیا۔ اب وہ دین پر نہیں ہے، ہماری کوشش یہ ہے کہ ہم انہیں پکڑیں، زبردستی انہیں دین کی طرف لے کر آ جائیں، کیا یہ ٹھیک رہے گا؟ تو ایسے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کی آیت نازل فرمائی: لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی لا انفصام لها واللہ سمیع علیم، کہ نہیں، تم ایسا نہیں کر سکتے، دین میں کسی کے ساتھ زیادتی نہیں ہے، جو جس دین جس مذہب پہ چلنا چاہتا اس کا اختیار ہے، ہاں اگر کوئی اسلام قبول کرنا چاہتا ہے خوشی سے آ جائے، اس پر زیادتی نہیں ہوگی۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، جو کہ قرآن کے مفسر ہیں، صحابی رسول ہیں، قرآن کی ہر آیت کی صحیح تشریح اور تفسیر اگر آپ کو کہیں ملتی ہے تو حضرت ابن عباس سے ملتی ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ یہ جو آیت نازل ہوئی اس کی ایک اور شان نزول بیان فرمائے کہ ایک صحابی رسول تھے، ان کے 2 بیٹے عیسائی ہو گئے تھے، تو وہ چاہتے تھے کہ جو بیٹے میرے عیسائی ہو گئے
ان پر میں زیادتی کر کے انہیں مسلمان بنا لوں، تو اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی لا اکراہ فی الدین، کہ دین پہ کوئی زیادتی غالب نہیں آ سکتی، دین تو خوشی کے ساتھ قبول کرنے والا عمل ہے۔ اور یہ دین ہمارے تک کیسا آیا؟ علم کی وجہ سے آیا۔ قرآن مجید کی پہلی وحی اللہ نے نازل جس وقت فرمائی، بڑا جاہلیت کا دور تھا۔ اللہ اگر چاہتے تو شراب کو حرام فرما دیتے پہلی مرتبہ میں، شراب جبکہ ام الخبائث ہے، تمام برائیوں کی جڑ فرمایا گیا شراب کو، تو اللہ نے مگر شراب کے اوپر کوئی آیت نازل نہیں کی۔ ماؤں سے زنا ہوتا تھا، زنا پر کوئی آیت نازل نہیں کی۔ بے پردگی تھی، پردے پر کوئی آیت نازل نہیں کی۔ اللہ نے فرمایا تو کیا فرمایا؟ پہلی آیت نازل فرمائی اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، کہ ہم نے انسان کو پیدا کیا تاکہ وہ پڑھے۔ پڑھنے آ جائیں گا تو عورت کا احترام آ جائیں گا، پڑھنے آ جائیں گا تو شراب کی خرابیاں پتہ چل جائیں گی، پڑھنے آ جائیں گا تو معاشرتی طرز سیکھے گا، کیا کرنا کیا نہیں کرنا، کیا دین ہے، کیا اسلام ہے، کیا اللہ کی مرضی ہے، کیا رسول کی مرضی ہے۔ تو فرمایا اقرا، پڑھو اللہ کے نام سے۔ اور افسوس ہے ہماری ابتدا، اس مسلمانوں کی ابتدا، انسانیت کی ابتدا تعلیم سے ہوئی، حکمت سے ہوئی، کتاب اللہ سے ہوئی، اللہ کی کتاب سے ہوئی، اور افسوس ہے ہمارے پاس ہی آج علم نہیں ہے۔ میرے عزیزوں، علم کیا چیز ہے جو آپ اپنی اولاد کو آج دے رہے ہیں، آپ جانتے ہیں؟ اگر آپ کو آج کوئی 10 روپے دیا مثال کے طور پہ اور جتا دیا میں ان کو دیا، آپ برداشت کرتے ہیں؟ ارے بھائی یہ کیا؟ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کتنے احسانات فرمائے، کبھی غور کرے آپ۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایسی خوبصورتی عطا فرمائے کہ ویسا خوبصورت قیامت تک پیدا نہیں ہو سکتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، آج جو بچے حفظ کرتے مدرسوں میں، قرآن رٹ رہا بچہ بیٹھ کے، الحمدللہ رب العالمین الحمدللہ رب العالمین، پڑھ رہا دیوانوں کے جیسا، مگر سرکار کے جو اوپر جب قرآن نازل ہوتی اور سرکار اس آیت کو پڑھنا شروع کرتے، اللہ نے فرمایا الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک۔ اے حبیب، رٹنے رٹانے کی تکلیف اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے، ہم آپ کے سینے میں ان چیزوں کو محفوظ فرما دیں گے۔ احسان ہے اللہ۔ اب یہ بچہ رٹ رہا دیوانوں پہ رہے، میں اور آپ بولے چاند 2 ٹکڑے ہو جا، ہوتا نہیں ہوتا۔ لیکن آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وہ لوگوں سے سنا بات کہ کافروں نے کہا کہ آپ اگر اللہ کے نبی ہیں تو چاند کے 2 ٹکڑے کر دیجئے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے کہا اللہ یہ چاہتے آپ کر دیجئے۔ اللہ نے فرمایا یہ آپ سے چاہ رہے ہیں، میرے سے نہیں چاہ رہے ہیں، آپ کے ذریعے سے میری قدرت کو دیکھنا چاہ رہے ہیں، لہذا آپ انگلی کا اشارہ کریے، جیسا اشارہ ہوگا چاند ویسا ٹوٹے گا۔ انگلی سے اشارہ چاند کی جانب یوں تو ہر انسان کرتے ہیں، انگلی سے چاند کے 2 ٹکڑے کر دینا سب کے بس کی بات نہیں۔ آقا نے جیسے اشارہ کیا چاند ویسا ٹوٹ گیا، یہ اللہ کا احسان تھا۔ سورج تھا، نماز عصر کا وقت، آقا آرام فرما رہے ہیں، تھکے ہوئے تھے، حضرت علی کو خوف تھا اب کیا کروں، کیسا اٹھاؤں، خوف کے مارے رو رہے ہیں، نماز عصر کا وقت چلا گیا اور آنسوؤں کے قطرے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر گرے، اٹھے، پوچھے کیا ہوا علی؟ تو فرمایا رسول اللہ عصر کا وقت چلا گیا، ہماری نماز قضا ہو جائے گی۔ آقا نے دعا فرمائی، اللہ نے ڈوبے ہوئے سورج کو واپس لوٹا دیا۔ یہ اللہ کا احسان تھا۔ حضرت عائشہ اندھیرے کے اندر کوئی چیز تلاش کر رہی، آقا صلی اللہ علیہ وسلم میں پوچھے عائشہ کیا ہوا؟ بولے رسول اللہ میری سوئی گم گئی، اس کی تلاش میں ہوں۔ آقا نے حضرت عائشہ کی محبت میں مسکرایا، دانتوں سے اللہ نے وہ نور جاری کیا کہ حضرت عائشہ فرماتی میری گمی ہوئی سوئی مجھ کو حاصل ہو گئی۔ یہ سارے احسانات فرمائے، لیکن اللہ نے کبھی نہیں جتلایا ہم نے آپ کو ایسا حسن دیا، ہم نے آپ کو یہ معجزے دیے، ہم آپ کو یہ دیے، ہم آپ کو وہ دیے، کبھی نہیں۔ لیکن اللہ نے جب قرآن کو نازل کیا
تو اللہ نے گواہ بنا دیا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا کہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کو یہ جو قرآن دے رہے ہیں یہ اللہ کا احسان ہے آپ کے اوپر، خوبصورتی احسان نہیں ہے، قرآن احسان ہے۔ احسان جتلانے کا مطلب کیا ہوتا کہ بندہ اس نعمت کا شکر گزار ہو جائے، اس نعمت کا قدردان ہو جائے، اس نعمت کا فائدہ اٹھانے والا ہو جائے، اس لیے اللہ نے جتلایا۔ یہ علم صرف کتابوں میں رکھنے والا علم نہیں ہے، یہ علم سینوں میں اتارنے والا علم ہے۔ اور اگر کسی کا خیال یہ ہے کہ اسلام میں جس علم کی بات کی گئی وہ صرف قرآن کا ہے، اسلام میں جس علم کی بات کہی گئی وہ صرف حدیث کا علم ہے، غلط فہمی میں ہیں آپ جھوٹے ہیں۔ اگر کوئی مسلمان کا بھی خیال ایسا ہو رہا تو وہ مسلمان نالج والا نہیں ہے، اس کو اسلام کا علم ہی نہیں ہے، جاہل ہے وہ۔ بلکہ علم کا جہاں بھی ذکر آیا، جو کوئی قسم کا علم ہو، کاروبار کا علم ہو وہ بھی علم ہے، تعلیم کا علم ہو وہ بھی علم ہے، قرآن کا علم ہو وہ بھی علم ہے، انگریزوں کا علم ہو وہ بھی علم ہے۔ کسی طبقے میں مسلمانوں کو پیچھے رہنے کی ضرورت نہیں۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تمام علم کے کاموں میں سب سے بہترین علم کا کام اگر کوئی ہے تو قرآن کو سیکھنا اور سکھانا ہے، یہ اللہ نے فرمایا۔ کیونکہ یہی قرآن کا علم جب آپ کے پاس آ جائے گا، آپ ڈاکٹر بنیں گے، انجینئر بنیں گے، قابل سے قابل ترین تعلیم حاصل کریں گے، تو اس علم کو رکھتے ہوئے آپ اپنے پیشے پر جب بیٹھیں گے حلال کمائیں گے، حرام چھوڑیں گے۔ اس لیے قرآن کا علم افضل ہے۔ حلال پہ توجہ دیں گے، حرام پہ نہیں دیں گے۔ زبان کھولیں گے تو سوچ کے کھولیں گے کہ کس کو کیا تکلیف ہو جائے، کیوں؟ آپ کے پاس قرآن کا علم ہے۔ انجینئر بنیں گے، بلڈنگ بنائیں گے، ٹھیک ہے، حلال حرام کی تمیز کے ساتھ، صحیح غلط کے مشورے کے ساتھ بنائیں گے۔ یہ علم آپ کو قرآن سے آتا، یہ عمل میں آپ کی مدد کرتا، بیک اپ ہے ہمارا قرآن کا علم۔ آپ قرآن کا علم لے کر پھر دنیا کے کونے کونے میں جو حاصل کرتے کریے۔ مگر آج افسوس کی بات یہ ہے، کل آپ حضرات نے دیکھا ہوگا ایک اسکول کے اندر ایک ڈائری کے اندر لکھا گیا کہ آپ سورہ فاتحہ پڑھیے یا جو بھی کلمہ تھا۔ پہلی چیز اچھے سے سمجھو آپ، میں خوش ہوا یہ واقعہ جب ہوا، آپ سمجھیں گے ان کو ملال رہنا چاہیے، خوش کئی کو ہو رہے ہیں۔ صاحب پہلے زمانہ یہ تھا جس وقت ہم اپنے بچپن میں مدرسوں کو اور اسکولز کو دیکھے، ہر ماں باپ کو اللہ نے 7 اولاد دیے، 8 اولاد بھی دی۔ اللہ کے فضل سے وہ ماں باپ اپنے 8 بچوں کو قرآن کی تعلیم دیتے تھے، لیکن ان کو تقسیم کرتے تھے کہ فلاں مدرسے کو جائیں گا، فلاں اسکول کو جائیں گا، اور شام کے وقت میں پورے بچے قرآن پڑھیں گے مکتب کی شکل میں۔ یہ ترتیب تھی پرانے زمانے کی۔ یہ جتنے بزرگ ہیں ان کو پوچھو، مدرسے کا کام مدرسے میں ہی ہوتا تھا، اسکول کا کام اسکول میں ہی ہوتا تھا۔ اب یہ اسکولوں والے اپنی مارکیٹنگ کے لیے علم کو بیچنے کی غرض سے حفظ کے کانسیپٹ کو اپنے اسکول میں لے کے آ گئے کہ ہم حافظ بنا دیتے۔ لالی آپ اسی کا خمیازہ آج بھگت رہے۔ کیوں لائے؟ کئی کو لائے صاحب؟ کون بولا آپ کو لیو ہماری گتے داری؟ جتنے علماء، جتنے مدارس آپ اپنے دور میں دیکھے ہوں گے جوانی کے بزرگ حضرات، آج وہ مدرسے بند ہو گئے۔ وجہ اس کی یہ اسکولز کے اسکیم ہیں جنہوں نے حفظ کی گتے داری لے لی بچوں کے نام پر، اور ہمارے لوگ، ہماری عورتیں سب سے زیادہ اس کے قصوروار ہیں کہ نہیں میرے فلاں کا بچہ فلاں پڑھ رہا، فلاں کا بچہ فلاں جگہ پڑھ رہا، فلاں آسمان کی دنیا پہ وہ لکھ جا کے پڑھاتی میرے بچے کو، باپ کا جینا حرام کر کے داخلے کرا دیتے۔ لیکن اس کا نتیجہ یہ ہے کہ آج نہ دین کے ہو رہے نہ دنیا کے ہو رہے ہیں، ذلیل ہو کے رہ گئے ہم لوگ۔ بڑے بڑے اسکولوں میں آج آپ اپنے بچوں کو داخلہ دلا رہے ہیں، نام نہاد اسکول سے، کوئی نام مسلمانوں کے ہیں کسی کے پاس، کوئی نام ایسے ہیں کہ جو بالکل غیر مسلمین کے ہیں۔ آپ غور کرو، اتنا پیسہ لگائے آپ کی اولاد اتنا پیسہ لگا دینے کے بعد بھی نہ آپ کی ہو رہی، نہ وہ اسکول کی ہو رہی، نہ اس کے اساتذہ کی، ان کے معلمین معلمات کی ہو رہی، ان کے ٹیچرز کی ہو رہی، نہ گلی کی ہو رہی، کسی کی نہیں ہو رہی۔
اپنے آپ کی چھے اتنا پیسہ لگا کے بھی پھر لگایا کہاں رے بھائی پیسے؟ خود اماں کا نہیں ہو رہا انہیں، خود باپ کا نہیں ہو رہا، جس کی محنت کی کمائی لگ گئی، وہ ماں صبح اٹھ کے ٹفن بنانے والی، اس کا کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ کئی کا ماڈرن ایجوکیشن چلو دے دیے، تو اس کے اندر کچھ دین کا مزاج پیدا کرے۔ آپ کو معلوم آج بچے یہ انگلش اسکولس میں پڑھنے کے نام پہ بڑے بڑے اسکولس میں پڑھا رہے ہیں، آج ہمارے بچوں کے سینوں میں دین محفوظ نہیں رہ رہا یہ اسکولوں کے نام پہ۔ اور آج غیر مسلم وہ جو واقعہ ہوا انتہائی غلط واقعہ ہے، نہیں ہونا چاہیے تھا جو ہوا اسکول کا، وہ ٹیچر کی بہت بڑی غلطی ہوئی جو ہوئی، لیکن آپ ذرا غور کر کے دیکھو وہ لوگ اپنے عقیدے پہ کمپرومائز کرنے راضی نہیں ہیں، اور ہم لوگ صرف اسکول کا نام سن کے، یونیورسٹی کا نام سن کے، کالج کا نام سن کے عقیدہ بھی چکلے لگاتے، پیسہ لگا کے اپنے عقیدے کو بیچتے کہ مسلمان باقی رہتا نہیں رہتا مطلب نہیں، فلاں جگہ پڑھ لو بات ختم۔ جب انہیں پڑھ رہا اس کے ذہن میں اسلام کے خلاف سوالات پیدا ہو رہے ہیں، اس کے ذہن میں شریعت کے خلاف سوالات پیدا ہو رہے ہیں، وہ اللہ کے خلاف لوگوں سے باتیں کر رہا، کہاں ہے اللہ ہے تو آخر کہاں ہے بولو بول رہا، یہ کہاں سے آ رہا پھر یہ نئے نوجوان کے اندر؟ مسجدوں میں سکھا رہے کیا؟ آپ تو مسجد کو آتے ہی نہیں، پسند ہی نہیں ہے نا، تو کہاں سیکھ رہا پھر آپ کا بچہ؟ میرے عزیزوں، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے ہیں، بیٹھے ہوئے تھے آپ کی خدمت میں اپنے گھر میں، چھت کے نیچے، گھر کی چھت میں، اور حضرت عمر سے ایک معاملے میں تبصرہ کر رہے، بات کر رہے، کرتے کرتے کیا کرے، فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فلاں مقام پہ اس طرح فرمایا، لیکن ہم یہ کر سکتے بول کے بولنے جا رہے ایک مسئلے میں۔ تو حضرت عمر بولے پہلے اٹھ کے ٹھہرو، بولے کھڑا کرے، کھڑا کر کے بولے میرے گھر سے باہر نکل جا، بولے۔ تو آپ کی زوج محترمہ بولے ارے ان کی بات تو سنو، میرا بیٹا بول رہا کیا؟ پہلے اماؤں کو بڑی عادت رہتی نا، بولے عورت رحم دل والی ہے، بولے نہیں ذرا سن تو لو کیا بول رہا۔ حضرت عمر بولے عمر کی چھت ہو اور اللہ کے دین میں لیکن کا سوال پیدا کرنے والی اولاد عمر کو برداشت نہیں، بولے باہر چل جا، تم نہیں ہم نہیں، واسطہ ہی نہیں۔ اور آج ہم وہی اولاد کو، بچے پڑھ رہے، تم کو خود نہیں معلوم تم کیا بولتے جی اس کو، تمہارا بیٹا تم کچھ بولا، باوا بقرعید میں جانور ذبح کرے، کیا ہے جی یہ کیس؟ بولے تو ہاں کرتے ہم لوگ، اپن لا کرنا ہو، ہاں کئی کو کرنا، چلو نام بولو کئی کو کر رہے ہیں، کس کے نام سے کر رہے ہیں، کیا وجہ سے کر رہے ہیں، قربانی کا طریقہ کیا ہے، کون سی دعا پڑھ کے ذبح کر رہے تم، بولو۔ نہیں وہ ہمارا کام نہیں، اسکول میں ڈالے نا، اسکول والوں کو پوچھو کبھی جا کے کیا ہوا شنو، سکھانا نا تم، پیسے لیے نا، پھر نہیں۔ میرے عزیزوں، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک اور واقعہ جو اولاد کی طرف توجہ دلاتا، 2 جمعہ پہلے میں نے آپ کے سامنے عرض کیا تھا، آپ کی اولاد سے غفلت سے سازش کے تحت ان کی اولاد کو شراب پلایا گیا، ان کے بیٹے کو۔ جب وہ آپ کے گھر لوٹے دستر پہ تھے، نوالا کھا رہے ہیں، لیکن حضرت عمر نے فرمایا کہ اللہ کے اور رسول کی شریعت کے خلاف کام کرنے والا، چاہے زندگی میں غلطی سی کیوں نہ ہو گیا ہو، وہ میرے دستر پہ، عمر کے گھر پہ نوالے نہیں کھا سکتا۔ مار مار کے سڑک پر لے کے چلے گئے اور کوڑوں کی حد لگائی، یہاں تک کہ جان نکل گئی، قبر میں دفنا دیے، اس کے بعد قبر پر کوڑے مارے گئے۔ اور تم اولاد کے آج غلطیوں کے اوپر پردہ ڈال رہے ہیں، کچھ بھی نہ ہوتا، ڈالو کتنا ڈالتے، تم اللہ کا نافرمان بنا رہے اپنی اولاد کو، اور وہ تمہاری نافرمان نہ ہو یہ ضروری نہیں، برابر ہو کے رہیں گے۔ کبھی خوشی میں مت رہو کہ تم اللہ سے دور کریں گے اپنی اولاد کو اور تمہاری اولاد تمہاری ہو جائے، خدا کی قسم نہیں ہو سکتی۔ ارے سیکھو، ہوش کے ناخن لو ذرا۔ وہ لوگ صرف لکھے ہوئے کلمے سے ان کو اختلاف ہو گیا، ان کے عقیدہ اتنا مضبوط ہے، ان کا حق ہے، وہ حکومتی حق بھی ہے، ان کا مذہبی حق بھی ہے، اور ہمارا پورا بک جا رہا۔ ہم کو JSR کے نعرے لگانے پر مجبور کر دیتے۔ اگر ہماری ایک مسلمان بچی حجاب کی شکل میں ہے اور جا کر نیٹ کا ایگزام لکھنا چاہتی تو اس کو نیٹ کا ایگزام نہیں لکھنے دیا جاتا کیونکہ تم حجاب پہ ہے۔
ہماری بچیوں کو ایگزام ہال سے باہر کر دیتے، ہمارا بچہ ٹوپی پہن کے ایگزام ہال میں نہیں جا سکتا، ہم لوگ آزادی سے سڑک پہ نہیں پھر سکتے، داڑھی کے ساتھ، ٹوپی کے ساتھ، کرتے پیجامے کے ساتھ ہماری شناخت دہشت گرد کی طرح ہے۔ تمہارا مذہبی عقیدہ اور ہمارا مذہبی عقیدہ دوسرے ملک کا ہے۔ ایسا ظلم ہے، آپ غور کرو۔ اور ہمارے مسلمان ان کا ہی ساتھ دیتے، اس پہ دشمن کا ساتھ دیتے۔ کیا پڑھا رہے اپنی اولاد کو؟ کوئی فکر نہیں۔ کیا لکھا رہے اپنی اولاد کو؟ کوئی فکر نہیں۔ اسلام مساوات سکھاتا، جو علم ہے اپنی اولاد کو دو، جو بنانا چاہ رہے ہیں آپ بناؤ۔ آج آئی اے ایس کے نام پر، آئی پی ایس کے نام پر ایک نوجوان کی ایک ویڈیو چند سالوں پہلے وائرل ہوئی تھی۔ نوجوان ماشاءاللہ بہترین داڑھی والا، بہترین اس کی صلاحیت نظر آ رہی، گفتگو کے اندر حیدرآباد کا آئی پی ایس آفیسر بنا، تو اس کو حیدرآباد کے لوگ سراہے۔ ہر دن جب بھی سال میں سلیکشن ہوتا، کہیں حیدرآباد تلنگانہ کے وابستہ ہماری ریاست کے لوگ آئی پی ایس بنتے، آئی ایس بنتے، سلیکٹ بھی ہوتے، تیار ہو کے بھی باہر آتے۔ ہم کو کوئی فرق نہیں پڑتا، ہم نہ دیکھتے نہ جھانکتے۔ لیکن وہ بچے کی خاصیت یہ تھی کہ وہ حافظ قرآن تھا، اس کے چہرے پہ داڑھی تھی۔ اس بنیاد پر پوری شہر نہیں بلکہ پورے مسلمانوں نے اس کو سراہا کہ آپ نے بہت نام روشن کیا۔ چند دنوں بعد ایک تصویر دیکھنے میں آئی، داڑھی غائب ہو گئی، پوری داڑھی غائب ہو گئی۔ جو عزت اور وقار ہماری نظر میں حاصل تھا، ایک سیکنڈ میں زمین دوز ہو گیا۔ آپ غور کرو، عقیدہ ہو، ہمارا بلیو ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے، داڑھی سنت ہے، بلکہ ہم اس پہ کمپرومائز کر لیتے۔ نہیں بھائی کر لیتا ہوں، کر لیے، اور سامنے والا کرنے سے راضی نہیں ہے، لکھے سو ایک غلطی پہ ڈٹا ہوا ہے، یہ ہوا کیسا؟ میں آپ کو یہ سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ آپ اپنے عقیدے پہ مضبوط کیوں نہیں ہیں؟ کیا آپ مسلمان نہیں ہیں؟ کیا آپ کلمہ نہیں پڑھے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ؟ کیا آپ کے لیے ایمان نہیں ہے؟ وندے ماترم کا ترانہ مسلمان نہیں گا سکتا، وہ گا لیا تو شرک ہو جاتا۔ اللہ کے علاوہ کسی اور کو خدا ہم نہیں مانتے، ہم نہیں پڑھ سکتے۔ لیکن ہمارے اسکولز کے اندر، اس ریاست کے اندر، یہی کی حکومت ایک جیو جاری کر کے بولتی کہ یہ لازماً پڑھا جائے اپنے اسکولز کے اندر۔ کتنے ماں باپ جو جا کے اسکول کا جائزہ لیے کہ پڑھا رہے نہیں پڑھا رہے؟ نہیں، اسکول کا نام سنو ایڈمیشن کرا دو، جاگیر میں ہے تمہارے، کیسا کراتے؟ ایک اسکول بلا میں حافظ بناتا ہوں، کہاں ہے رے تم لوگ کے حافظ؟ ہمارے کو نہیں ملا آج تک، انہیں تراویح پڑھانی ہم کو ہمارے بچوں کو ڈھونڈنا پڑ رہا۔ کہاں ہیں آپ کے حافظ؟ کہاں تراویح سنا رہے؟ لسٹ جاری کرو۔ میرے عزیزوں، غور کرو ذرا اپنے بچوں کو، آپ جن اداروں کے اندر داخلے دلا رہے ہیں، آپ کی فکر یہ ہونا کہ ہم جس ادارے میں داخلہ دلا رہے ہیں وہ ادارہ واقعی طور پہ صحیح طور پہ کام کر رہا نہیں کر رہا، ہمارے عقائد پہ ان کا کمپرومائز اگر ہو رہا، ہم قطعاً ان اداروں کے اندر اپنے بچوں کو داخلہ نہ دلائیں۔ چاہے بڑے سے بڑی ڈگری ملتی ہوں گی، لیکن ایمان کا سودا کر کے وہ ڈگری لے کے کیا ملیں گا؟ وہ ڈگری لے کے بھی تمہاری اولاد تمہاری نہیں ہے۔ آج ایک صاحب کل بتا رہے تھے کہ اسکولز کے اندر بڑے بڑے ادارے ہیں مسلمانوں کے، وہ لوگ کیٹیگری بنا دی ہیں، ٹرم وائز فیس دینے والے کی کیٹیگری الگ ہے، منتھلی فیس دینے والے کی کیٹیگری الگ ہے، ایئر وائز دینے والے کی کیٹیگری الگ ہے، اور ان کو الگ الگ قسم سے ٹریٹ کیا جاتا، اے سیکشن، بی سیکشن، سی سیکشن کے نام پہ۔ اللہ مسلمانہ ہے، پھر ٹوپی پہن کے بیٹھ کے ہمارے جیسی تقریراں کرتے اور داخلہ لے کے کیٹیگری بنا دی۔ آج آپ کو میں بولا آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کچھ بھی بولیے تو آپ یا تو قرآن دیکھتے یا تو حدیث دیکھتے، قرآن دیکھتے یا تو حدیث۔ حدیث کو جمع کرنے والی شخصیت کون؟ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ۔ آپ جانتے انہوں تھے بخارا کے، جب وہ بخارا تشریف لائے ان کی بہت شہرت ہوئی، حدیث کو جمع کیے، اس کے بعد اپنے ملک کو واپس آ گئے جہاں سے وہ پیدا ہوئے، جس جگہ کے تھے۔ بخارا جب تشریف لائے تو وہاں کا ایک بادشاہ تھا خالد بن احمد، اس نے امام بخاری کو جو ہے پیغام بھیجا کہ آپ میرے بچوں کو آ کر میرے محل کے اندر تعلیم دیجئے حدیث کی، جو علم آپ کے پاس ہے میرے بچوں کو پڑھائیے۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میری درسگاہ، میرے مدرسے کی ٹائمنگ یہ ہے، یہ ٹائم سے یہ ٹائم تک،
آپ بھیجا دو میں پڑھا دیتا ہوں، میں آ کے نہیں پڑھاتا بولے۔ تو دوسری بار پھر پیغام بھیجایا تو امام بخاری نے فرمایا میں علم کو ذلیل نہیں کرتا، میں علم کو ذلیل نہیں کرتا۔ اور جو لوگ اپنے دروازوں پہ بلا بلا کر علماء حافظوں کو اپنی اولاد کا نوکر سمجھ رہے ہیں، آپ علم کو ذلیل کر رہے ہیں، اس لیے تمہاری اولاد اتنا کرنے کے بعد بھی نہ قرآن پڑھ سک رہی نہ انہیں تمہاری ہو سک رہی، ان کو جھکانا پڑتا لے کے جا کے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کیا فرمائے، میں علم کو ذلیل نہیں کرتا۔ تیسری بار پھر فورس کروایا ذرا، تو آپ نے تیسری بار کا پیغام جو لکھا وہ بہت اہم تھا۔ انہوں نے لکھ کے بھیجا کہ علم جہاں ہو وہاں آ کر سیکھا جاتا ہے، علم کسی کے پاس نہیں جاتا، لہذا میرے سے امید مت رکھو۔ اس کی سزا میں کیا کرا معلوم، بادشاہ تھا نا، شہر بدر کر دیا گیا امام بخاری کو کہ آپ نہیں رہ سکتے، اور آپ کے نام سے جھوٹی افواہیں پھیلائی گئیں، جس طرح آج علماء کو لے کے حافظوں کو لے کے کسی کا دل صاف نہیں ہے، ذلیل اور تنگ نظریے سے آج مسلمان علماء حافظوں کو دیکھتے، ویسے ہی وہ بادشاہ نے امام بخاری کی جمع کرنے والے حدیثوں کو ویسی عظیم ہستی کے خلاف جھوٹے سچے من گھڑت باتیں کر کے ان کو ذلیل کر کے وہاں سے ہکالنے پر مجبور کیا۔ تمہارے الزام کوئی معنی نہیں رکھتے، ہم سے بڑوں کے ساتھ بھی یہ چوا، ہمارے ساتھ بھی یہ ہوں گا، ہمارے بعد بھی جو اس طرح کی حق بات کریں گا اس کے ساتھ بھی یہی ہوں گا۔ کیا آپ جانتے اسلام میں کیٹیگری ہے؟ پھر امام بخاری بٹھا لینا تھا، بادشاہ کا بیٹا ہے گود میں بیٹھ جا رہے بھائی بٹھا لیے۔ ان کو یاد آیا عبداللہ ابن مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ کہ قریش کے سردار آئے حضور کے پاس ملنے، عتبہ، شیبہ، ابو لہب، بڑے بڑے امیہ سب آ گئے کہ ہم کو آپ سے بات کرنا ہے۔ تو حضرت عبداللہ ابن مکتوم اندھے نابینا صحابی تھے، وہ بھی بیٹھے ہوئے تھے سرکار کے پاس، یہ لوگ بھی آ گئے انہوں بھی آ گئے، دونوں گفتگو کر رہے ہیں، دونوں ایک ساتھ بول رہے ہیں۔ تو صحابی نے بھی کہا رسول اللہ مجھے دین کی کچھ باتیں بتائیے جس پر میں عمل کروں، یہاں یہ قریش کے لوگ آئے تھے دین سننے کے واسطے، کیا دین کا پیغام ہے؟ سرکار کا ذرا چہرہ بدل گیا، سرکار کے فکر یہ ہوئی کہ صحابی کو ذرا روک دیں گے، یہ کافروں سے بات کر لیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل فرمائی عبس وتولا، اے حبیب آپ میرے عبداللہ ابن مکتوم کو دیکھ کے چہرہ کیوں بدل گیا آپ کا؟ اللہ آیت نازل فرمائے چہرہ کیسا بدل گیا؟ یہ سچا ہے آپ کا، اس کی وفاداری کو دیکھیے، یہ ایمان لاتے نہیں لاتے اس کا مقصد نہیں ہے، ہٹا لو ان کو۔ ان جاءہ الاعمی، یہ اندھے کی فکر کریے آپ۔ وما یدریک لعلہ یزکا، یہ جو اندھا ہے آپ کے پاس یہ اندھا نہیں، یہ اپنے دل کی صفائی کے لیے آیا ہوا ہے، اس کی فکر کرو۔ یہ لوگوں کے بارے میں آپ سے کوئی سوال نہیں ہے، یہ ابو جہل ایمان لاتا نہیں لاتا جان دو، کیا ہوتا نہیں ہوتا ہم کو فکر نہیں، ان کو دین سکھاؤ جو سیکھنے آئے ہوئے۔ جب کبھی عبداللہ ابن مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ کو حضور دیکھتے، اپنی اوڑی ہوئی کملی والی چادر جس کے لیے ہم دعا کر کے بولتے ہیں اللہ وہ کالی کملی کا سایہ دے دے، اے اللہ وہ سرکار کی شفاعت والی کملی ہمارے ہاتھوں میں دے دے، وہ کالی کملی سرکار زمین پہ بچھا کے بولتے اے عبداللہ ابن مکتوم آؤ اور بیٹھو، تمہاری وجہ سے اللہ نے مجھے تنبیہ کی، ڈانٹا مجھے اللہ نے کہ میں نے تمہارے ساتھ غلط کیا تھا، آؤ بیٹھو۔ کیٹیگری ہوتی تو پہلے مالداروں کے لیے اللہ آیت نازل کرتا، ابو جہل سے بات کر لو ایمان لا لیتا ہوں، لیکن آج اسکول میں کیٹیگری ہے، ٹوپی پہن کے بول رہے ہیں میں مسلمان ہوں، آپ کے بچوں کو حافظ بناتا ہوں، کہاں ہے رے تم لوگ؟ وہاں تراویح کو آ جاؤ پھر پورے دیکھ لیں گے۔ میں میری مسجد میں جگہ دیتا ہوں، اگر کوئی اسکول والا اگر آ کے دے رہا تو یہ رمضان میں میری مسجد میں جگہ دے دیتا ہوں، آپ کے بچے کو تراویح سنانے لگا لو آپ، میں دیتا ہوں، میرے مسجدیں ہیں، 6 مسجدیں ہیں شہر میں، گاؤں کے بھی ہیں، وہاں پہ بھیجاتے ہیں، وہاں پہ بھی بھیجا کے پڑھانے لگا دیتا ہوں، آ جائیے بسم اللہ، دیکھیں گے اپن بھی کتنے سناتے۔ تو اپنے بچوں کے مستقبل کو برباد مت کرو، یہ اسکولوں کے نام پہ مدرسے کی تعلیم اخلاص کے ساتھ حاصل ہوتی، ایسے من گھڑت طریقوں سے بے ترتیبی کے ساتھ قرآن کسی کے سینے میں نہیں آتا۔ قرآن ادب والا علم ہے، ہم جب پڑھتے تھے، ہم جب قرآن ہاتھ میں لیتے تھے، قرآن کو پیٹھ بتانے سے بھی اساتذہ منع کرتے تھے، پیٹھ تو چھوڑو پیرا لگا رہے ہیں، پیرا تو چھوڑو پورا لگ جا رہے ہیں جا کے، اس کا ادب باقی نہیں رہ رہا، کہاں سے وہ قرآن سینے میں آتا سا؟ کیسا آتا بولو آپ؟ قرآن کا احترام تمہارے گھروں میں بھی نہیں ہے،
اور بعض حضرات مدرسے کو بھیجے تو ایسا سمجھتے ہیں، آ کے میرے کو پوچھتے ہیں، میرے پاس بھی اسکول ہے وہاں، آ کے بولتے 10th ہوئے تک انہوں حافظ بن جاتے کیا؟ ایسا تعویذ ہے کیا گلے میں ڈالے تو آ جانے کے واسطے؟ گھول کے پلائے تو کلو کا شربت ہے؟ ہاں کیسا آتا جی؟ اس کے لیے محنت کرنا پڑتا، اس کے لیے اماں فجر میں اٹھ کے اٹھانا پڑتا، اٹھو بیٹے کام پہ لگو، سبق یاد کرو فجر سے۔ جو حافظ بنے ان کو پوچھو آپ جا کے، آپ کے خاندان میں کوئی ہے ان سے پوچھو، ہمارے سے تکلیف ہوں گی۔ خاندان میں کوئی غلطی سے حافظ بنا ہوا ہے اس کو پوچھو، میاں تم فجر میں کیا کرے؟ انہیں بولتا پاگلوں میں ایسا قرآن رٹ رہا تھا، مغرب میں کیا کرے؟ قرآن رٹ رہا تھا، عشاء میں کیا کرے؟ قرآن رٹ رہا تھا، نیند میں کیا کرا؟ قرآن رٹ رہا تھا، وہی کرتے رہا، نیند میں کیا کرا؟ نکو مارو ملسا بول کے اٹھ رہا تھا، بولتا ہو جب جا کے حافظ بناؤ۔ آپ کو 10th میں پاس ہو گیا، واو کیا مارکس آئے بچے کے، فوٹو لگ گئی، حافظ بن گیا، فوٹو لگ جانا۔ اب گرو فوٹو اتر جاتی، بڑی فوٹو تو اوپر اتریں گی، جب اللہ بولیں گا ایک ایک سیڑھی چڑھتا جا، قرآن کی آیت پڑھتا جا، بابا پیدل ہو جائیں گے وہاں پہ، آئے ہائے اتنے پیسے لگایا تھا، حافظ بول کے وہاں پہ کھڑا کر کے فوٹو بھی مار دیے، مگر انہیں تو چڑھ رہا اس لیے اوپر، الحمدو 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 دڑ بول کے نیچے۔ کیسا؟ تو اسکولز کا معاملہ دیکھتے نہیں دیکھتے؟ دیکھنا اس کی جو نصاب ہے، ریڈرز رہتے نا، کبھی جاؤ جا کے بچوں کے ریڈرز، تم کو نہیں آتا تو کوئی پڑھا لکھا ہے، کوئی ٹیچر ہے، مسلمان ہے، اس کو اسلام کا علم ہے، اس کے پاس جا کے بولو اماں یہ میرے بچے کے ریڈر سے ذرا چیک کرو آپ۔ وہ عورت دیکھتی، وہ ٹیچر، وہ سر دیکھتا کہ بھئی اس میں کیا ہے لکھا ہوا۔ سورج کو خدا بنا کے پیش کر رہے ہمارے ریڈرز کے اندر، جو بچے ہمارے پڑھ رہے سورج کو خدا تصور کر کے پڑھ رہے۔ باوا ہے، آپ کو غلطی سے بولا ارے باوا تم باوا نہیں دکھ رہے، بولے تو آپ کو کتنا غصہ آتا، کیوں رے رہتا گھر میں، رکھوں نکال دوں، کتنی تکلیف۔ باپ کو باپ نے بولا، میری قدر نہیں کرا، اللہ کی قدر، اللہ کی قدر۔ حیا نہیں ہے زمانے کی آنکھ میں باقی، خدا کرے کہ تیری زندگی رہے بے داغ۔ اور علامہ اقبال اسی کے آگے فرمائے، ہوئی نہ زاغ میں پیدا بلند پروازی۔ زاغ کا مطلب کوے، کبوں کو کیا کرے، وہ شاہین بول کے ایک پرندہ آتا دبئی کے اندر، جس کو پکڑ کے نوجوان فوٹو لیتے رہے، ہاں وہ شاہین کس کو بولتے؟ نوجوان کو بولتے ہمارے عقاب۔ شاہین کی نظر تیز نظر، جھپکا مارنے والی۔ ویسے ہم تھے مسلمان، مگر ہمارے کو کبوں میں لے جا کے بٹھا دیے کہ جو ہے کبے صحیح ہوتے بولے تو ہم کبے کے جیسے ہوگا، پدک رہے خالی یوں یوں۔ ارے اڑنا ہے تیرے کو، تیرا کام اڑان ہے، اوپر اڑ بولے تو نیچے گر رہا۔ ہوئی نہ زاغ میں پیدا بلند پروازی، خراب کر گئی شاہین بچوں کو صحبت زاغ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمارے نوجوانوں کے مستقبل کی حفاظت فرمائے، اور اللہ تعالیٰ وہ ادارے جو اس قسم کی حرکتیں کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے شر سے ہر نسل کے بچوں کی حفاظت فرمائے، کیونکہ یہ سلسلہ اور آگے بڑھے گا۔ آپ کی ذمہ داری، آپ مدرسے والوں کا اس میں مضبوطی سے ان کا ساتھ دینا، پیسوں سے دینا نہیں بول رہا ہوں، چندہ نہیں مانگ رہا ہوں تمہارے سے، مگر اپنے بچوں کو دے کے ان کو علم دینے کے لیے، حافظ بنانے کے لیے مدرسوں کا پورا تعاون کرو، اپنے بچوں کو اس پہ قربان کرو۔ وہ حافظ بنیں گے، تمہاری اولاد کو کل کے دن نسل کو بھی تقسیم وراثت کے مسئلے میں کام آئیں گا، جنازے کے لیے کام آئیں گا، تمہارے اپنے جنازوں کے لیے۔ خبریں ویران ہیں، نشان مٹ گئے، اس پہ فاتحہ پڑھنے کوئی اولاد راضی نہیں ہے میرے عزیز، پھول چڑھانے کوئی راضی نہیں ہے، قبریں ٹوٹ کے اندر گھس جا رہی، کوئی ان کا وجود آج دیکھنے والا نہیں ہے۔ کل آپ کی اولاد آپ کے لیے ایسی کریں گی، کیا خبر میں چین سے سو سکیں گے آپ؟ قبر میں اکیلا ہی پڑا لوٹتا ہوں، آئے دیکھے مجھے پلکوں پہ بٹھانے والے۔ کہاں جائیں گے لوگ؟ آج تو زندہ ہے تو بھائی آپ ہے تو صبح ہے، آپ ہے تو جہاں ہیں، کل مر جائیں گے، کوئی آنے والا نہیں۔ ذرا بیگم کو بولو، بہت چاہتے تھے ذرا اندر لیٹ کے جاؤ، بولو نا بھائی، بیگم پوری زندگی تم کو آئی لو یو بولتا رہا، آج تم بھی آئی لو یو ٹو بول کے اندر آ جاؤ، بولو آتی کیا دیکھتا ہوں۔ بیٹے کو بولو زمین چھوڑا، بلڈنگ چھوڑا، جائیداد چھوڑا، ذرا اندر تو بھی اتار میاں، کیسا کھڑا ہوا ہے، یتیموں کیسا کھڑا، دماغ میں صرف پیسہ چل رہا، پیسہ 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 پیسہ۔ عثمانیہ ہاسپٹل میں ایک بار گئے ہم لوگ، لائیو دیکھا سو بول رہا ہوں، ہمارے دوست بھی گواہ ہیں، ہم کھڑے ہوئے تھے تو بیچارے کا وقت آ گیا مرنے کا، ڈاکٹرز بول دی اب چلے آ رہے نو بول،
تو جا رہے بولے تو جا کے اس کے پاس ٹھہر کے کم از کم تھوڑا اور جیتا تھا کہ کیا ہے. پہلا جملہ اس کی ایک بیٹی تھی, اس نے یہ کہا, بیٹی اس لیے بول رہا ہوں, بیٹی تھی وہاں پہ. تو میں بھی تعجب کرا, بیٹی کو رحم دل سمجھتے ہم لوگ. وہ بیٹی ٹھہر کے بولی وہ بلڈنگ کا حساب تو بتا دے کے جانا تھا. بولے کیا بولا؟ میں بولا ارے کہاں پھنس گئے رے بھائی, برقعے پہ دکھ رہی. پھر یہ حال ہے, نہیں پتہ کل کیا ہو سکتا ہمارے ساتھ. اپنی اولاد کو صحیح زمین پہ چھوڑیں گے نا, مرے تو سکون کی نیند آئیں گے انشاءاللہ کہ میں اپنی اولاد کو صحیح چھوڑ کے گیا, ورنہ بہت پریشانی ہوں گی. ہاں خواتین ناراض ہو سکتے آپ سے, کیا ہے جی مول صاحبوں کا کیا مستقبل ہے, بولیں گے. آپ بولو یہ ایک مستقبل ہے, جمعے میں گیا, نماز ایک ٹائم پہ تھی, پڑھایا ایک ٹائم پہ, یہ اس کا مستقبل, میں کیا کروں بول کے بولو. لاسٹ بولو. مدینے کے امام صاحب کیا کرے, نماز فجر میں ایک مرتبہ سورہ یاسین پڑھا دیے پوری. تو ان کو ٹویٹ کرے ایک صاحب, کہہ رہے ایسا کیسا اتنی لمبی پڑھا دیے بول کے. تو انہوں نے بولے امام ہوتا ہی وہ, جب تک ٹھہرایا ٹھہر گئے. پھر امام بولے کس کو, آپ نوکر ہے گا تمہارا؟ نہیں, میں آپ کو جو ہے دور سے اتنی دیر سے دیکھ رہا ہوں, گھڑی کو بھی دیکھ رہا ہوں, آپ کو بھی دیکھ رہا ہوں, آپ بیان ختم کر دے رہا بولے تو آپ مسجد سے چلے آنا پڑتا خاموش اٹھ کے. اب کیا کر سکتے, ہم تو نہیں چھوڑ سکتے. کیوں؟ آپ جانتے ہیں میری ٹائمنگ 1 بجے سے ہے بیان کی, 15 منٹ مسلسل میں انتظار کر کے 1:15 کو مجبور ہو کے, 2 لوگ تھے مسجد میں بیان شروع کرا. اور یہ رات میں کب تک پڑھا ہوں گا؟ فجر کی نماز تک پڑھا. نماز پڑھ کے پھر ذرا سوئیں گے بول کے سوئے تو نیند ہی نہیں ہے. ہماری محنت رہتی. ابھی اور بہت کچھ ہے بولنے کے لیے, کس کو سناتے, نو ٹائم. بہرحال آپ کا اپنا ظرف ہے, ہاں اللہ کے پاس آپ اپنے حساب سے جواب دیں گے, ہم ہمارے حساب سے جواب دیں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جو حضرات سنت نہیں پڑھے وہ سنتیں پڑھ لیں.